السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کبھی کبھی گناہوں کا راستہ چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آنا چاہتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ جن کوتاہیوں میں، جن کمیوں میں، جن گناہوں میں وہ مبتلا ہوتے ہیں اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، شروعات کر دیتے ہیں، مگر پھر اس کے بعد ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور پھر دوبارہ سے وہی کام ان سے ہونے لگتے ہیں جو پہلے ہوتے تھے۔ دو چار بار ایسا ہوتا ہے پھر وہ ہمت چھوڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اب وہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، پھر وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، دو چار دن وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، پھر سستی ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے، دو چار دن پھر پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے اور پھر وہ نمازوں میں غافل ہو جاتا ہے اور نمازیں چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر مہینے دو مہینے کے بعد پھر اسے احساس ہوتا ہے تو پھر وہ کوشش شروع کر دیتا ہے اور پھر اس سے وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دو چار بار جب ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ بھائی ہو ہی نہیں پا رہا، چلو چھوڑ دو۔ بار بار آنے کے بعد واپس جانا یہ تو اچھا نہیں ہے۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں، کیسے اللہ کے سامنے جائیں کہ بار بار وعدہ کرتے اور پھر وہ وعدہ پورا نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس سے اچھا یہ کہ بھائی چلو اسی راستے میں پڑے رہو جس راستے میں ہم چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص ہوتا ہے، وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اب وہ اس گناہ سے نکلنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ موبائل پہ جو ہے فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، اس طرح کی غلط چیزیں دیکھتا ہے۔ اب وہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، کسی کی تقریر اس نے سنی، کوئی بات اس نے سنی، اس کو احساس ہوا کہ تو بہت غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں بہت غلط کر رہا ہوں اپنے ساتھ، تو وہ نکلنا چاہتا ہے۔ اب اس نے جو ہے دو چار دن تک اس کو چھوڑا، اپنے آپ پر کنٹرول کیا، لیکن دو چار دن کے بعد پھر وہ اسی گناہ میں مبتلا ہو گیا، پھر وہ اسی میں پڑا رہتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ تو پھر غلط کر رہا ہوں، پھر وہ واپس آتا ہے اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اب میں یہ غلط چیزیں نہیں دیکھوں گا، لیکن وہ دو چار دن تک تو اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے، دو چار روز کے بعد وہ کنٹرول پھر اس سے ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ وہی سب چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس طرح کچھ دنوں کے بعد اسے احساس ہوتا ہے اور وہ واپس آتا ہے کہ نہیں اب نہیں دیکھوں گا، اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، لیکن پھر وہی معاملہ ہوتا ہے، کچھ روز تک تو وہ اس پر قائم رہتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا جو کنٹرول ہے وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور پھر وہ اسی راستے پہ چلا جاتا ہے۔ جب دو چار مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے پھر اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے بس کا نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ چلو گناہوں کی جو زندگی ہے اسی میں پڑے رہو، گناہوں کا جو راستہ ہے اسی میں پڑے رہو، ہم سے ہو ہی نہیں پا رہا۔ لیکن یہ دراصل شیطان کا داؤ ہوتا ہے، یہی شیطان کی چال ہوتی ہے جس میں شیطان ہمیں آپ کو پھنسانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کوشش کبھی مت چھوڑیے، ہمیں نیکی کی طرف آنے کی کوشش کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ جو بار بار جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنے گناہ چھوڑنے کا اور نیکی کرنے کا، یہ جذبہ یہ اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہوتی ہے، یہ اس بات کا وہ سگنل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف پلٹتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، یہ اس بات کا سمبل ہے، اس بات کا سگنل ہے۔ تو اس سگنل کو اگنور مت کیجیے۔ جب بھی احساس ہو واپسی کا تو پھر واپسی میں دیر مت لگائیے، آ جائیے، پکے ارادے سے آئیے، پکے جذبے سے آئیے، پکی نیت سے آئیے کہ اب گناہ نہیں کروں گا یا اب نماز نہیں چھوڑوں گا، اور جب تک کر سکتے ہو اپنے اس وعدے کو پورا، اس پر قائم رہیے، پوری کوشش کرتے رہیے۔ لیکن اگر پھر دوبارہ سے آپ کا یہ عہد ٹوٹ جاتا ہے اور آپ اس پر قائم نہیں رہ پاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب بھی توفیق ملے، جب بھی احساس ہو، پھر واپس آ جائیے۔ یہ زندگی میں 50 مرتبہ ہو جائے، 100 مرتبہ ہو جائے، 1000 مرتبہ ہو جائے، تب بھی مایوس مت ہوئیے، اس گناہوں کے راستے پر اپنے کو آزاد مت چھوڑ دیجیے۔ دیکھیے اگر
ہم نے یہ سوچ لیا کہ بھائی اب جب نہیں ہو پا رہا تو چلو گناہوں میں زندگی گزار دو، یہ بہت خطرے کی بات ہے. اس میں تو پھر خطرہ ہے پورا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ناراض ہو جائے گا. لیکن جو دوسری صورت ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں پھر گرتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں پھر گرتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں، نیکی کرتے ہیں پھر چھوٹ جاتی ہے، گناہ چھوڑتے ہیں پھر ہو جاتا ہے، یہ جو سلسلہ چلتا رہتا ہے نا ہماری زندگی میں، اگر ایسا بھی ہو رہا نا تو یہ بھی ایک غنیمت ہے. کیونکہ اس میں جو احساس ہو رہا نا بار بار واپسی کا، اللہ کی طرف پلٹ کر آنے کا، گناہ چھوڑنے کا، نیکی کرنے کا، یہ احساس ہی دراصل ہماری بہت بڑی پونجی ہے. یہ احساس ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو ہو رہا تو یہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ آپ کے ساتھ کچھ خاص کرنا چاہ رہا ہے. تو ہمت مت ہاریے، راستہ مت بدلیے، امید مت چھوڑیے. 10 مرتبہ ہو جائے، 20 مرتبہ ہو جائے، اگر آپ اسی پر قائم رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ پھر آپ صحیح ٹریک پر پابندی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ آ جائیں گے، پھر آپ ادھر نہیں جائیں گے. لیکن اگر آپ 2-4 مرتبہ میں امید چھوڑ دیں پھر شیطان آپ کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے اور شیطان آپ کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیتا ہے. یہ ہم میں سے نوجوانوں میں سے بہت سو کے ساتھ ہوتا ہے. بہت سے نوجوان آ کے بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں ہو پا رہا. تو ایسے نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ ہمت مت ہاریے. جتنی مرتبہ بھی آپ سے یہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پلٹ کر آنے کی کوشش کیجیے. اور اس میں یہ ہے کہ خاص طور سے جو نماز ہے، اگر نماز چھوٹ رہی ہے اور پابندی نہیں ہو پا رہی ہے تو جب بھی آپ کو احساس ہو تو نماز کی قضا ضرور پڑھیے. نماز تو چھوٹنی نہیں چاہیے. پہلی بات تو نماز چھوٹنی ہی نہیں چاہیے کسی بھی طریقے سے، چاہے دل لگے چاہے نہ لگے، نماز تو پڑھنی ہے. لیکن جو ہمارے بھائی اس میں کوتاہی کرتے ہیں ان کے لیے میسج ہے کہ اگر آپ سے چھوٹ جاتی ہے نماز، جماعت چھوٹ جاتی ہے، تو جب بھی آپ کو احساس ہو تو اپنا حساب فائنل رکھیے. جس دن نمازیں چھوٹ گئی ہیں یا جماعت چھوٹ گئی ہے ان کو پڑھتے رہیے، ان کو پورا کریے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ نصیب فرمائے گا، صحیح ہدایت ملے گی اور ہم پھر نیکی کے راستے پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.